بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، ظلم کی انتہا گیا اور یہ ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، اور ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کے تمام ممالک بھی اس جنگ میں شرکت کرنے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ ایران تو باقاعدہ سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ لیکن خبریں کم یہ ہے کہ غزہ ایندھن بحران، ہسپتال بند، صحت کا نظام تباہ، بمباری جاری، شہادتیں 6550 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ابھی وہ لوگ الگ ہیں جو کہ ملبے تلے دبے میں، ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ 16,000 سے زائد زخمی، امریکہ اسرائیل کا دباؤ، گوتریس فلسطینیوں کے حق میں بیان سے دستبردار۔ اب جو بندہ بھی ان ممالک میں بیٹھ کے جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر یہ بیان دیتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہوں، تو اس کو وہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو ان کا گوتریس ہے اس نے جو بیان دیا تھا وہ بھی اپنے بیان سے دستبردار ہو چکا ہے۔ ہزاروں آپریشن ملتوی، زخمی بچوں اور بڑوں کی زندگی خطرے میں، اقوام متحدہ۔ ڈاکٹروں کا جانے سے انکار، ڈاکٹر جانے سے اس لیے کترا رہے ہیں، نہ وہاں پر بجلی ہے، نہ وہاں پر آکسیجن کا سامان ہے، نہ وہاں پر وہ سامان ہے، آلات ہیں جن سے آپریشن ہو سکتا ہے۔ امریکی دفاعی نظام پہنچنے تک اسرائیلی زمینی کارروائی سے مؤخر، جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ جب تک امریکہ کی امداد نہیں نہ پہنچے گی تب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر زمینی حملہ نہیں کرے گا۔ اب ناظرین، بجلی بند ہونے کے جو نقصانات ہیں اس سے اثر کیا ہو رہا ہے آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے۔ حماس حملوں کو توجیہ دینا غلط۔ اس کے بعد جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل پر حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ مطلب جو یو کے یو ایس کے نیچے انڈر جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی برانڈز ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل پر جو ہے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں مسلمان کہاں جا کر سوئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان جو تھے، پاکستانی ایک تھے منصوبہ پہ الجزیرہ کے، تو ان کے جو بیورو چیف تھے ان کی اہلیہ، ان کے بچے وہاں پر شہید ہو گئے، کم سن بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کا بھی کچھ رد عمل آنا شروع ہوا۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ روس یوکرائن پر بات کرنے والے غزہ میں قتل عام پر خاموش ہیں، مغرب تمہارا مقروض ہو سکتا ہے مگر ترکیہ نہیں۔ جو ترک صدر ہے انہوں نے دورہ اسرائیل بھی اب ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، انہوں نے کہا کہ امریکہ سونی حکومت کو غزہ پر بمباری کی ہدایات دے رہا ہے، یہ آیت اللہ خامنئی صاحب، اور ان کا بیان جو ہے یہ دنیا میں تقریباً 1.60 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 60-70 کروڑ مسلمانوں پر ان کا بیان جس وقت مہر نہیں ثبت ہو جاتی اس طرح ان کا بیان جو ہے وہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کل گئے فلسطین کی جو سفارت خانہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں، اور جو چیئرمین پی پی ہیں ان کے سفارت خانے گئے، پوری دنیا میں فلسطین کا مقدمہ لڑا، بلاول بھٹو صاحب نے کل یہ کہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ تو وہ خبریں تھی جو کہ فلسطین سے جنگ کے دوران رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی کچھ اطلاعات کے مطابق 22 صحافی 23 صحافی جو ہے اس فلسطین میں رپورٹنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، اور مزید جو ہے وہاں پر بمباری جاری ہے، اور ہسپتالوں کی اب اتنی بجلی اتنی زیادہ چیزیں نہیں رہی کہ وہاں پر جو ہے علاج ممکن ہو۔ اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں اپنے سیاسی منظرنامے کی، اپنی عدالتوں کی، اپنی جو معیشت ہے، اپنی جو عوام کی زبوں والی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور فلسطین کی جو خبریں تھیں وہ آپ تک کوشش کی ہیں کہ ایک حد تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ جنگ کے حالات میں رپورٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 22 سے 23 صحافی جو ہیں وہ بیچارے جنگ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور کچھ کا تو انہوں نے اسرائیل نے باقاعدہ ان کے گھر کے اوپر اٹیک کر کر جو ہے ان کے باقاعدہ فیملیز بھی مر گئی ہیں کہ باقاعدہ رپورٹنگ نہ ہو سکے کہ ہم کس حد تک ظلم کر رہے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے سیاسی اور اپنے جو عدالتی منظرنامے ہیں اس پر پاکستان کے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں، لوگ غائب ہوتے ہیں پھر آ کر کہتے ہیں ہم خود غائب ہوئے تھے، ہم خود کہیں گئے تھے۔ ہائی کورٹ میں لال حویلی کا کیس لگا تھا کہ اس کو سیل کر دیا گیا، جو اس کی جو ملکیت تھی ان کے نمائندے بلائے تو نمائندے حاضر نہیں ہوئے، تو وہ جج صاحب نے یہ سوال کیا کیا وہ بندہ بھی تو غائب نہیں ہو گیا، اور کچھ دنوں بعد آ کر کے کہ جناب میں تو اپنی مرضی سے غائب ہوا تھا۔ اس کے بعد ناظرین ایک طرف تو نون لیگ کا باقاعدہ جاہو جلال کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے، آپ سب نے دیکھا نواز شریف کی تقریر، وہاں پر کس حد تک ہر چیز ان کو پرووائڈ کی گئی۔ اس کے بعد مراد سعید، عمر ایوب اور علی امیر گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کے 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، جہاں نظر آئے انہیں گرفتار کر کر پیش کرے، عدالت کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آتے ہیں نواز شریف کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کی سیکیورٹی سخت، آج عدالت میں پیش ہوں گے، اور جو ان کی سیکیورٹی سخت کرنے میں جو انتظامات ہوئے ہیں اس میں معذرت اسکواڈ میں 2 جیمر دیگر آلات شامل، رہائش گاہ پر پولیس گارڈ تعینات،
नवाज शहबाज को इकट्ठा रहने, सफ़र करने, एक जगह रहने पर जो है वो मना किया, उनकी हिदायत उनको जारी की गई हैं। उसके बाद नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई पर जो फर्जी जुर्म आयद हुई थी उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया और जमानत बहाली पर जो समात हुआ उसका बेंच टूट गया। और ये तो नाज़रीन सियासत में तो ये उतार चढ़ाव चलता रहा। 2018 में नवाज शरीफ को चोर साबित करके उनको बाहर भेज दिया गया और 4 साल बाद 3 माह 11 माह जब पाकिस्तान ने उनको वाले आना इस्तकबाल किया गया और आज इमरान खान जो सलाखों के पीछे बैठे हैं। और ये तो सियासत तो चलती रहेगी। इसके बाद जो हमारा सबसे चलता इदारा था PIA, जिसने सऊदी अरब की एयरलाइंस को स्टैंड किया, जिसने दुबई की एयरलाइन को स्टैंड किया, आज वो इस हद तक कंगाल हो चुका है कि उसकी 49 परवाजें जो हैं वो मुअत्तल हो गए सिर्फ ईंधन की फराहमी ना होने की वजह से। तो ये हमारी माशियत का हाल हो चुका है। हालांकि हाल बहुत अच्छा है लेकिन इनकी नीयतें भी अच्छी, जो कि काम बाला, जो कि उन जगहों पर अफसर लगे हुए हैं। और उसके बाद नाज़रीन आपसे बात करते हैं खेलों की दुनिया पर। रात को ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का जो है वो टारगेट दिया, उसके ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 21 ओवर में से 90 स्कोर बनाकर ढेर हो गई। 2015 में जो है वर्ल्ड कप में मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 275 रन से शिकस्त दी थी और आज 310 रन से इसमें नीदरलैंड को शिकस्त दी है। और इंग्लैंड और श्रीलंका आज मध्य मुकाबिल होंगे और पाकिस्तान की कारकर्दगी के मैं आपको क्या कहूँ। तो नाज़रीन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम आपकी तवाना बाज़ बनकर उभरे। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।